بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی تعلیمی نظام پر کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو 75 سال سے تعلیمی نظام جو ہے، جس پر باتیں بھی بہت ہو رہی ہیں، طبقاتی نظام ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں کچھ کڑوی باتیں بھی آج کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یا تو درندے پیدا کر رہا ہے یا تو گدھ پیدا کر رہا ہے۔ درندے وہ ہیں، وہ زبردستی کسی کو نوچ کر دبوچ کر کھا جاتے ہیں۔ گدھ وہ ہیں جو ان کے بچے ہوئے کو پھر ہڈیوں تک وہ کھا جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس ملک میں جتنے بھی لوگ آئے، انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں اور یہاں سے شفٹ ہو گئے، اور ان کی جائیدادیں بھی یہاں نہیں ہیں، ان کے بچے بھی یہاں نہیں ہیں، ان کا پورا سیٹ اپ باہر ہے۔ صرف یہاں آ کر ایک منڈی کی طرح یہاں آ کر کاروبار کر کے، بزنس کر کے، یہاں سے سارا پیسہ سمیٹ کر کے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ اب رہی جو ہماری عوام بیچارہ ہر بار اسی امید سے کہ اس دفعہ ٹھیک ہوگا، اس ٹائم 75 سالوں سے جتنے یعنی اربوں ڈالر جو قرضے لیے گئے ہیں، ہر بندہ جو قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے، تو اس کا ایک عام بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے آج تک۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس غریب کو، کس مڈل طبقے کو، کس لوور طبقے کو اس کا کوئی بینیفٹ ملا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا نظام ہے وہ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں، یا تو کلرک پیدا کر رہا ہے، یا تو ایسے لوگ پیدا کر رہا ہے کہ وہ صرف عوام کی خدمت نہیں کریں گے، وہ عوام کے اوپر حکمرانی صرف کرنا جانتے ہیں، اور حکمرانی بھی صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ ہم کما کے اپنے جو نا بوریاں بستر اٹھا کے کہیں اور چلے جائیں۔ اگر وہ سارا پیسہ یہیں انویسٹ کرتے تو آج ہمارا ملک کا یہ حال نہیں ہوتا۔ قومیں بنتی ہیں تعلیم سے، اپنے کردار سے، اپنی نیتوں سے۔ اب دیکھیں، یہاں ہمارے یہاں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا اعلیٰ گریڈ میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو جب آپ ان سے پوچھیں گے یا ان کا تھوڑا سا دیکھیں ان کو، تو وہ اس مقصد کے لیے جو ہے نا پڑھتے نہیں ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں۔ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس عوام کو کس طرح نوچ کے ان کا خون پسینہ جو ہے نا ایک کر کے ان سے نچوڑ کے پیسہ اپنے عیاشیوں میں اڑائیں۔ پھر جب ریٹائرمنٹ ان کی ہو گئی، پھر آپ دیکھیں گے وہ دوربین میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اب پچھلے سالوں میں بدقسمتی سے ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر کا انٹرویو سنا، ڈاکٹر ثمرقند کا انٹرویو سنا، اور وہ خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو ملک کا وفادار ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو ملک کو لوٹتا ہے اس کی تو بڑی عزت ہے، صرف پیشی پاشیاں ہوتی ہیں، پھر وہ دندناتا ہوا پھر دوبارہ ہمارا سربراہ بنتا ہے، اور جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، یا تو وہ غداروں میں شمار ہو جاتا ہے یا تو وہ ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج جو قوم رو رہی ہے مہنگائی کے اوپر، بجلی کے بلوں کے اوپر، بھائی آپ کے پاس جو نظام ہے، آپ کے پاس جو سسٹم ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ریلیف نہیں دے گی۔ اور پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی کہ یہ کوئی مہنگائی بھی نہیں ہے، یہ کوئی اس مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ تو بھئی ایوانوں میں رہ رہے ہیں، آپ کی گاڑی بھی اے سی ہے، گھر میں اے سی ہے، آپ جو خواہش کرتے ہیں وہ سب آپ کی پوری ہوتی ہیں،
آپ نے کبھی عام ایک غریب کی زندگی یا ایک مڈل طبقے کی زندگی یا ایک عام شہری کی زندگی کو کبھی دیکھا قریب سے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ آج لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایٹم بم گراؤ۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ لوگ قسمیں دے کر کہتے ہیں خدارا ہم پر رحم کرو۔ اب رحم کوئی آپ پر نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ اپنے تعلیمی نظام کو درست نہیں کریں گے، تب تک آپ یہیں پستے رہیں گے۔ نہ آپ کے بل کم ہوں گے، نہ آپ کو کوئی ریلیف ملے گا، یہی چہرے بار بار آتے جائیں گے اور آپ کو لوٹتے جائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ ان کا کاروبار، ان کے گھر، ان کے بچے، ان کا سب کچھ یہاں نہیں ہے، وہ سب کچھ باہر ہے۔ آپ نے اور ہم نے یہیں مرنا ہے، چاہے بھوک سے مرے، چاہے پیاس سے مرے، چاہے لوڈ شیڈنگ سے مرے، کسی بھی چیز سے۔ یہ سارے تکلیفیں ہمیں جھیلنی ہیں، ہمیں ہی سوچنا ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے پاس جو تعلیمی نظام ہے وہ عام شہری کے اندر سوچ ہی نہیں لا سکتا ہے۔ ان کے اندر جو سوچ ہے نا، وہ سوچ تبدیل ہی نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا سوچ یہ ہے کہ ہم سرکاری جاب لیں اور لوٹیں، بس یہی سوچ پیدا ہوا ہے ہمارے اندر۔ ظاہر ہے اگر ہم 1 روپیہ نچلے طبقے کا لوٹتا ہے تو پھر اوپر والا طبقہ جو ہے نا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں روپے لوٹتا ہے۔ آج تک آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کیسز ثابت ہوئے کروڑوں روپے کی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ملک کے خزانے میں کیا آیا؟ ہمیشہ ہم کشکول لے کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ ترقی کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ترقی ہے؟ مجھے بتائیں، ایک کسان کو اگر ہم دیکھیں، اس کا کیا بیج سستا ہوا، کھاد اس کا سستا ہوا، اور اس کو کوئی فیسلٹیز دیے گئے؟ ایک عام محنت کش طبقہ ہے، اس کے گھر میں کیا ہے؟ اس کو کیا فیسلٹیز دی گئی؟ جتنی بھی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ جتنے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے نہیں لیے جا رہے ہیں، وہ صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ جتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں وہ ٹیکسز بھی ملک اور قوم کے لیے نہیں ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے ہیں۔ بھئی آپ اتنی ٹیکسز جو بڑھا رہے ہو، اتنے لوگوں کو جو نا ان کا خون چوس رہے ہو، تو ملک کا پھر قرضہ جو نا کم ہونا چاہیے۔ اب قرضے دن پہ دن کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مہنگائی دن پہ دن کیوں بڑھ رہی ہے؟ پچھلے سال ہر مہینے میں الیکشن ہو رہے ہیں، بھئی الیکشن پر اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب انہی لوگوں کو بار بار آنا ہے، انہی کو سب کچھ کرنا ہے، تو پھر الیکشن کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ مفت میں جو نا الیکشن پہ پیسے خرچہ ہو رہے ہیں، اور اس کا بوجھ پھر ایک عام صارف پر پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا ہڑتال کریں گے، جلوس کریں گے، ٹہریں جلائیں گے، پھر وہی سسٹم، وہی نظام، کیونکہ سوچ وہی غلامانہ ہے۔ سوچ میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی تب تک یہ ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہاں پہ سوچ لوگوں کا غلامانہ سوچ ہے، اور یہاں لوگ تعلیم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ شعور حاصل کرنے کے لیے، یہاں لوگ ڈگری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم وہ نصاب پڑھ رہے ہیں جو ریجیکٹ شدہ نصاب ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس عجیب سا جو نا وہ سسٹم ہے، صوبے میں الگ زبان کی تعلیم، پھر قومی تعلیم الگ، پھر سرکاری تعلیم الگ،
اب ہمارا بچہ جو نا علم حاصل نہیں کر رہا ہوتا ہے، صرف زبانیں سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ تھیریاں ہم پڑھ رہے ہیں جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو ایجوکیشن سے جو بندہ فارغ ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، بچے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ ملک کی معیشت میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ ہر بچے کا جو سوچ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا، وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو کس طرح اسٹرانگ کرے اور اس کو کس طرح اپنے پاؤں پر جو ہے نا مضبوط کھڑا کرے۔ اور ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جب فارغ ہوتا ہے وہ ملک کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا نظام تعلیم ہے جو دیمک کے طرح صرف لکڑیوں کو کاٹنا جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک نیا پلاننگ لائے، اور یہ جان بوجھ کے انہیں بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر سبرکند کا جو میں انٹرویو دیکھا تو اس نے کہا ہم نے جو نا وہ پلانٹ پہ جو ہم نے بجلی کا جو پلانٹ تیار کیا تھا، اب ہم نے منسٹری کو جب لکھا تو انہوں نے فنڈنگ بند کر دی۔ اب کبھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایران آپ کو بجلی فری میں دے گا، تیل آپ کو سستے داموں پہ دے گا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا آپ کو دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کے خود کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ دوسروں سے کیوں بھیک مانگتے ہو؟ کیونکہ یہاں سچے لوگ نہیں ہیں۔ یہاں اگر سچے لوگ ہوں، یہ ملک کو ترقی کرنے میں 6 مہینے بھی بڑی بات ہے۔ اس کے پاس وسائل ہیں، قدرت نے اس ملک کو مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ نالائق ہیں۔ ہماری وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ یہاں سے لوٹ گسوٹ کے کہیں اور جا کے بسنا ہے۔ بھائی جتنے پیسے آپ یہاں سے لے جا کے کہیں اور خرچ کر لیتے ہو، صحراؤں پہ، پہاڑوں پہ، کسی سنسان جگہوں کو آپ جنت بنا دیتے ہو، یہی پیسے آپ اپنے ملک میں خرچ کر لیں، اپنے ملک میں پلاننگز بنا لیں۔ اب جتنی یہاں پالیسیز ہیں وہ ملک کو ترقی کے لیے نہیں ہے، عوام کو ترقی دینے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اپنے کمیشنز کے لیے ہیں۔ جب ہر پالیسی کمیشنوں کے لیے بنتی ہے تو یہی ہونا ہے، پھر سب روئیں گے، ہماری نصیب میں پھر رونا دھونا ہی ہوگا۔ ہم ہمیشہ روتے رہیں گے، اور لوگ کب تک ہمیں بھیک دیں گے؟ بھیک دینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب بھکاری بار بار بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا معاف کرو۔ تو اب وہ دور بالکل قریب آ گیا ہے، لوگ ہمیں جو ہے نا یہی کہنے والے، دوسرے ممالک ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کرو، کیونکہ یہ قوم اب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتی۔ یہ ہم نے جو ہے نا جو بھکاری لوگ ہیں یا جو نشئی لوگ ہیں، وہ نشئی تو پھر بھی نشہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بھکاری کبھی بھیک نہیں چھوڑ سکتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں بھکاریوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں، آپ ان کی جو زندگی دیکھ رہے ہو وہ ہمیشہ مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا نظام صحیح ہوتا ہے، نہ بچوں کے لیے سوچتے ہیں، نہ اپنے لیے سوچتے ہیں، نہ اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ آج بڑے افسوس سے یہ جو نا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔